آج ہم بات کرنے والے ہیں جارڈن بی پیٹرسن کی بہت مشہور کتاب 12 رولز فار لائف این اینٹیڈوٹ ٹو کیوس کے بارے میں۔ ہم اس کتاب کی ان بنیادی اصولوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو ایک بامقصد زندگی گزارنے کے لیے پیش کیے گئے ہیں۔ کتاب کی شروعات اس بہت ہی طاقتور اور شاید چونکا دینے والے جملے سے ہوتی ہے۔ اب یہ سننے میں شاید تھوڑا مایوس کن لگے، لیکن پیٹرسن کے مطابق یہ مایوسی کی بات نہیں بلکہ ایک بنیاد ہے۔ اس حقیقت کو مان لینا کہ زندگی میں تکلیف تو ہوگی، ایک بامقصد زندگی کی طرف پہلا قدم ہے۔ تو کتاب کا جو مرکزی خیال ہے وہ یہ ہے کہ ہماری پوری زندگی دو بنیادی حقیقتوں کے بیچ میں گزرتی ہے۔ ایک ہے نظم یعنی آرڈر اور دوسرا ہے انتشار یعنی کیوس۔ یہی دو قوتیں ہیں جو ہماری زندگیوں کو بناتی ہیں۔ اچھا، تو یہ نظم اور انتشار ہیں کیا؟ دیکھیں، ایک طرف ہے نظم، یہ وہ سب کچھ ہے جسے ہم جانتے ہیں، ہمارا محفوظ دائرہ جہاں استحکام اور تحفظ ہے۔ دوسری طرف ہے انتشار، یہ نامعلوم ہے، جہاں نئے امکانات بھی ہیں اور برہان بھی۔ کتاب یہ کہتی ہے کہ اصل زندگی ان دونوں کے بیچ میں توازن قائم کرنے کا نام ہے، ایک ایسے راستے پر چلنا جو نہ تو بہت زیادہ سخت ہو اور نہ ہی بالکل غیر یقینی۔ تو سوال یہ ہے کہ اس حقیقت سے نمٹا کیسے جائے؟ یہیں پر کتاب ہمیں 12 اصول بتاتی ہے، ایک طرح کا فریم ورک یا تریاک جو ہمیں نظم اور انتشار کے اس راستے پر چلنے میں مدد دیتا ہے۔ تو یہ ہیں وہ 12 اصول جو کتاب پیش کرتی ہے۔ ان میں ذاتی ذمہ داری سے لے کر جیسے سیدھے کھڑے ہوں، سماجی تعلقات تک جیسے سچ بولیں، سب شامل ہیں۔ اب ظاہر ہے ہم ایک ایک اصول کی گہرائی میں تو نہیں جا سکتے، لیکن ان کے پیچھے جو مول فلسفہ ہے اسے سمجھنے کے لیے ہم انہیں 2 بڑے حصوں میں تقسیم کر کے دیکھیں گے۔ پہلا، اپنے آپ کو منظم کرنا، اور دوسرا، دنیا کے ساتھ صحیح طریقے سے جڑنا۔ کتاب کا سب سے پہلا اور اہم موضوع ہے انفرادی ذمہ داری، یعنی اصل تبدیلی باہر سے نہیں، اندر سے آتی ہے۔ دنیا پر تنقید کرنے سے پہلے ہمیں اپنے گھر کو، یعنی اپنے آپ کو ترتیب دینا ہوگا۔ یہ تینوں اصول اسی کی بنیاد ہیں۔ سیدھے کھڑے ہونا قابلیت کی نشانی ہے، اپنی دیکھ بھال کرنا خود کی قدر کو ظاہر کرتا ہے، اور اپنی زندگی کو صاف کرنا ذمہ داری کو قبول کرنا ہے۔ باقی اصول جیسے اچھے دوستوں کا انتخاب کرنا وہ بھی اسی خیال کو آگے بڑھاتے ہیں کہ پہلے اپنے قریبی ماحول میں نظم قائم کیا جائے۔ اور اصول 2 کا یہ قول ایک بڑی دلچسپ حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کا خیال خود سے زیادہ رکھتے ہیں۔ پیٹرسن کہتے ہیں کہ نہیں، اپنی دیکھ بھال کرنا کوئی خود غرضی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اخلاقی ذمہ داری ہے، کیونکہ دنیا میں اچھائی کا ذریعہ تبھی بنا جا سکتا ہے جب انسان خود مضبوط ہو۔ اچھا، جب انسان اپنے اندر نظم پیدا کر لیتا ہے تو پھر اگلا قدم کیا ہے؟ اگلا قدم ہے معاشرے اور حقیقت کے ساتھ زیادہ مؤثر طریقے سے مشغول ہونا، اور یہ دوسرا بڑا موضوع سچائی، ترقی اور معنی کے گرد گھومتا ہے۔ اصول 4 ذاتی ترقی کے لیے ایک بہت ہی بنیادی اور طاقتور اصول پیش کرتا ہے۔ یہ خیال ہمیں حسد اور مایوسی کے اس جال سے بچاتا ہے جس میں ہم دوسروں کو دیکھ کر اکثر پھنس جاتے ہیں۔ اس اصول کا مطلب یہ ہے کہ روزانہ چھوٹی چھوٹی بہتریاں لانے پر توجہ دی جائے۔ بڑے بڑے ناممکن سے لگنے والے اہداف کے پیچھے بھاگنے کے بجائے بس کوشش یہ ہو کہ آج کل سے تھوڑا سا بہتر ہو، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہی چھوٹی کامیابیاں مل کر ایک بہت بڑی تبدیلی لے آتی ہیں۔ اور پھر آتا ہے سچ بولنے کا اصول۔ یہ اصول دوسرے اصولوں سے جڑا ہوا ہے، جیسے اپنی بات میں واضح ہونا یا یہ ماننا کہ سامنے والے سے بھی کچھ سیکھا جا سکتا ہے۔ سچ بولنا، صاف بات کرنا اور دوسروں کی سننا، یہ سب وہ طریقے ہیں جن سے ہم حقیقت سے جڑے رہتے ہیں اور دنیا میں بہتر طریقے سے آگے بڑھ پاتے ہیں۔ اور یہ سب ہمیں کتاب کے سب سے اہم نقطے کی طرف لے جاتا ہے، یعنی ایک اچھی زندگی گزارنے کا راز کیا ہے جو ان تمام اصولوں کو آپس میں جوڑتا ہے۔ اصول 7 میں ایک بہت بڑا انتخاب سامنے رکھا گیا ہے۔ ایک طرف ہے آسانی کا راستہ، جو فوری خوشی تو دیتا ہے لیکن آخر میں کھوکھلا محسوس ہوتا ہے، اور دوسری طرف ہے معنی کا راستہ۔ یہ راستہ مشکل ہے، اس میں قربانی چاہیے، لیکن یہ گہرا اطمینان دیتا ہے۔ یہ قول اس بات کی بہترین وضاحت کرتا ہے کہ زندگی میں جو دکھ ہے اس کا اصل تریاک معنی ہے۔ یہ صرف خوشی کے پیچھے بھاگنے سے کہیں زیادہ گہری اور پائیدار چیز ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ کتاب کا مرکزی پیغام یہ ہے کہ جب ہم ذمہ داری کو خود اپنی مرضی سے اپناتے ہیں تو زندگی کے دکھ اور تکلیفیں بھی بامانی لگنے لگتی ہیں۔ یہی چیز ہمیں مقصد کا گہرا احساس دلاتی ہے۔ سارے 12 اصول آخر میں اسی ایک خیال کی طرف آتے ہیں، یہاں تک کہ 12واں اصول بھی، کہ سڑک پر بلی ملے تو اسے پیار کریں، یہ بھی ہمیں یاد دلاتا ہے کہ زندگی کی مشکلات کے بیچ بھی خوبصورتی اور تعلق کے لمحات تلاش کیے جا سکتے ہیں۔ تو یہ تجزیہ اس ایک سوال کے ساتھ ختم ہوتا ہے: آج ایسا کیا کیا جا سکتا ہے جس سے چیزیں بس تھوڑی سی بہتر ہو جائیں؟ یہ کتاب کے فلسفے سے نکلا ایک عملی سوال ہے
जो हमें अपनी ज़िंदगी में छोटे मगर बामानी कदम उठाने की तरगीब देता है।